اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال الامام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام فی دعائہ وعدلنی فی ذراک وجللنی رضاک۔ مکارم اخلاق کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے با اخلاق، با کردار اور با سیرت بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، ہماری عاقبت بخیر فرمائے اور ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج ہماری گفتگو مکارم اخلاق اور انشاءاللہ العزیز اگلا ہمارا پروگرام ہوگا عالم برزخ کے سلسلے میں۔ ایک بہت اہم دنیا ہے اور ایک بہت اہم وہاں پہ بعد از انسان کے جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو اس دنیا کے حالات کیسے ہیں، انشاءاللہ اس پہ کچھ پروگرام ہوں گے اور اس سلسلے کو کچھ ٹائم کے لیے ہم موقوف کریں گے، جو مکارم اخلاق کا پروگرام ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگلا پروگرام ہمارا عالم برزخ کے سلسلے میں ہوگا۔ انتہائی بہت ہی ویری سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ٹاپک ہے اور بہت کروشل اس میں انشاءاللہ العزیز جو اس کی انفارمیشن ہے ہم پوری ٹرائی کے ساتھ، میری یعنی مرضی تو یہ تھی کہ چونکہ کتابیں بھی جو عالم برزخ کی ہیں ہماری پہنچ جاتی اور وہ بھی آن دا وے ہیں انشاءاللہ العزیز، تو باہر کے پہنچیں نہ پہنچیں انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اس کا سٹارٹ لیں گے عالم برزخ کے سلسلے میں۔ آج ہماری جو گفتگو ہے دعائے مکارم اخلاق، اور امام علیہ السلام نے یہاں پہ دو التجائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کی ہیں، اور پہلی یہ ہے کہ وَعَذِلَّنِي فِي ذَرَاكَ وَجَلِّلْنِي رِضَاكَ، پروردگار تو اپنے سایہ رحمت سے کہ جو تیرے خاص وجود تیرے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، اپنے لطف و احسان سے اس سایہ رحمت میں مجھے لے لے۔ دوسری یہاں پہ یہ دعا کی جا رہی ہے کہ پروردگار اپنے تمام وجود سے مجھے رضا اور خوشنودی عنایت فرما۔ پہلا جو جملہ یہاں پہ، اور یہ دو جملے ہیں حقیقت میں، پہلا یہ ہے کہ ذل جو کہا گیا ہے ضاد کے ساتھ، زے کے ساتھ سے نہیں ہے، ضاد کے ساتھ بھی نہیں ہے، زوئے کہتے ہیں، توئے زوئے جس طرح کہتے ہیں۔ یہ جو ظل ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ وَعَذِلَّنِي، پروردگار تو مجھے شامل فرما اپنے سائے میں، فی ذراکا، کہ جو تیری ذات کے ساتھ منسوب ہے، فقط تیری ذات کے ساتھ جس کی نسبت ہے، اس سائے میں تو مجھے شامل فرما، اس سائے کے سایہ میں تو مجھے میری زندگی کو گزار۔ تو جو ظل ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ظل کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ جس طرح نہائے ابن اثیر میں بھی اس بات کی جو تعریف ہے، ظل جو کہا گیا ہے، ظل الفیء الحاصل من الحاجز بینک و بین الشمس ای شیء کان۔ ظل اس سائے کو کہتے ہیں کہ جب آفتاب کی تپش ہوتی ہے اور اس آفتاب کی تپش میں کیا ہوتا ہے کہ فاصلہ قرار دیا جاتا ہے، سایہ بنا دیا جاتا ہے، خواہ وہ سایہ کپڑے کا ہو، خواہ وہ سایہ ٹینٹ کا ہو، خواہ وہ سایہ
جو ہے دیوار کا ہو کس طرح بھی ہے، یا درخت کا سایہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ظل، یعنی ضاد کے ساتھ ظل۔ اب یہ ہے کہ یہ جو ظل ہے، یہ سایہ ہے، یہاں پہ ہمارے ہاں ہم لوگ اس کو اتنا زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے، چونکہ جب چاروں طرف سے بادلوں کی ہجوم ہوتا ہے اور بادل جھوم جھوم کے جب آتے ہیں، اور بالخصوص یورپ میں جو رہنے والے لوگ ہیں انہیں اس کی قدر نہیں ہے کہ سایہ کی اہمیت کیا ہے۔ واٹ از دا امپورٹنس آف شیڈو، یہ جو شیڈو ہے، سایہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے یہ، لیکن اس کی اہمیت کو اگر کسی نے پوچھنا ہے تو وہ چلے جائے وہاں پہ کہ جو ممالک کہ جہاں پہ آپ مثلا پاکستان کے وہ جیکب آباد اور ان ایریاز میں چلے جائیں جہاں پہ بھی آپ بھی 48-49 ڈگری جہاں پہ ایک بوائلنگ جو ویدر ہے، برننگ ویدر ہے، وہاں پہ جائیں تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں سایہ کی اہمیت کیا ہے۔ سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آفتاب کی ڈائریکٹ، سورج کی ڈائریکٹ شعاعیں انسان کے بدن پر پڑیں، آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے جب جاتے ہیں ان ممالک میں کہ جہاں پہ سورج کی ڈائریکٹ تپش انسان کے جسم پہ پڑتی ہے، جہاں سے بڑی بڑی کریمیں لیتے ہیں، سن کریم ہے جی، اس لیے کیا کہ انسان کے جو جسم ہے اور اس کی جلد ہے اس سے نقصان نہ پہنچے، تو سن کریم وغیرہ لے کر جاتے ہیں، چہرے پہ ملیں، ہاتھوں پہ ملیں، تاکہ وہ برن نہ ہو، جلد جل نہ جائے، چونکہ جب ڈائریکٹ آفتاب کی شعاعیں انسان کے بدن پہ پڑتی ہیں، انسان کے جسم پر پڑتی ہیں، تو جلد انسان کی جل جایا کرتی ہے، اور بعض اوقات چونکہ ڈائریکٹ شعاؤں کی وجہ سے بہت ساری انسان میں بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، بعض بیماریاں ایسی پیدا ہوتی ہیں انسان مر بھی جاتا ہے، اور اس ڈائریکٹ شعاؤں کی وجہ سے بعض اوقات انسان کو جلد کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی ہو جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں۔ تو اس لیے انہیں پتہ ہے کہ جو بالخصوص گرم ممالک میں کہ جہاں پہ ویدر بہت ہی ہاٹ ویدر ہے اور جہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ سائے کا ایک الگ تصور ہے، اور اس تصور کو اگر آپ اس کانسیپٹ کو دیکھیں کہ جہاں پہ ہر طرف سے برننگ ویدر ہو، آپ نے دیکھا غدیر قوم میں بھی جو موسم تھا نا بہت ہی سخت گرم تھا، اور اس گرمی کی شدت اتنی تھی کہ لوگوں نے ایک طرف تو اپنی چادریں سر پہ، چادر کا ایک کونا کیا ہوا تھا، دوسرا انہوں نے پاؤں کے نیچے دبایا ہوا تھا، یعنی گرمی کی وہ شدت اور وہ حدت تھی، سایہ بنایا ہوا تھا چادر کا انہوں نے۔ ایسی صورتحال میں یعنی کیا ہے کہ وہ سایہ کیا ہے، حفاظت کرتا ہے انسان کی سلامتی کی، انسان کی صحت کی، انسان کے جسم کی، انسان کے بدن کی۔ تو امام علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا کہ وَأَظِلَّنِي، پروردگار تو اپنے سایہ میں مجھے لے لے، وہ سایہ کے جو رحمت ہے، اس وجہ سے کہ سایہ رحمت کے طور پہ بن کے آتا ہے، بالخصوص وہ کہ جہاں پہ صورتحال گرمی کی، شدت کی، اس ہوا کی، اس ویدر کی، اس انوائرمنٹ کی، اور جہاں پہ ڈائریکٹ شعاعیں آ رہی ہوں اور وہ تپش اور حدت سورج کی آ رہی ہو، تو وہاں پہ سائے کا ایک مفہوم ہے، اور سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی وجہ سے آپ وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں، جہاں جہاں پہ بھی گرم جو یعنی ہاٹ ویدر، برننگ ویدر، جہاں جہاں پہ بھی ہے، ان کے ہاں ایک سائے کا ایک تصور ہے۔ وہاں پہ آپ دیکھیں ان کی شعر و شاعری میں دیکھیں سایہ کو، وہاں پہ تیرے سائے میں جو ہے نا وہ رہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بڑے لوگ کہ جن سے انسان کو رفاع مالی ہوتا ہے، رفاع علمی ہوتا ہے، جو علم کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، مال کو تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور انہیں آ کر کہتے ہیں اللہ آپ کے سائے کو کم نہ کرے، اللہ آپ کے، یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ کی زندگی زیادہ ہو۔ ان کو سایہ کے ساتھ عربی زبان میں بھی بڑے جتنے لوگ ہوتے ہیں جن سے انسان کی مالی وابستگیاں ہوتی ہیں، علمی وابستگیاں ہوتی ہیں، فکری وابستگیاں ہوتی ہیں، تہذیبی وابستگیاں ہوتی ہیں، انہیں بھی کہا جاتا ہے مد ظلہ العالی، ادام ظلہ، یعنی یہ جو لفظ ہیں
ادام اللہ ظلہ، یعنی اللہ آپ کے سائے کو جو ہے نا وہ دائم رکھے گا، آپ کے سائے کو ہمیشہ پروان رکھے، آپ کا سایہ اسی طرح سلامت رہے، یعنی لوگ اسی طرح آ کر فیض آپ سے حاصل کرتے رہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سایہ کا جو تصور ہے وہاں پہ، اس وجہ سے کہ سایہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس شخص کو یا اس شخصیت کو، اس پرسنالٹی کو جب سایہ کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے تو اس عنوان سے ہے کہ اس سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، بہت ساری اس سے یعنی مستقبل کی جو امیدیں ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں، اس کی ذات اور اس کی شخصیت سے وابستہ ہیں، تو اسے بھی سایہ کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ادام اللہ ظلہ، اللہ آپ کے سائے کو کم نہ کرے بلکہ اور پھیلائے رہے، مد ظلہ العالی، جس طرح ہمارے ہاں بھی بڑے بڑے آیات کو لکھا جاتا ہے، آیت اللہ مثلا سیستانی ہے آخر، اس کے آخر میں لکھتے ہیں مد ظلہ العالی، اللہ آپ کے سائے کو جو ہے اور زیادہ بڑھائے، ادام اللہ ظلہ، یعنی یہ کیا ہے کہ مختلف جو تعبیرات ہوتی ہیں اس کو انجام دیا جاتا ہے، ہر زبان میں ہے، یعنی جہاں جہاں پہ بھی آپ گرمی ہوتی ہے، ویدر جو ہے نا برننگ ہوتا ہے، جہاں پہ سورج کی شعاعیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور وہاں پہ ایک سایہ کے خاص معنی ہے، سایہ کے خاص مفہوم ہے، تو وہاں اردو میں بھی دیکھیں ہم تو ان کے زیر سایہ زندگی گزارے ہیں، اچھا زیر سایہ، فارسی میں چلے جائیں خدا سایہ شمار کام نہ کو نہ، یعنی آپ عربی میں، فارسی میں، اردو میں چلے جائیں، ہندی میں، تو یہ وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں تاکہ ایک طرف آفتاب کی شدت اور دوسری طرف سایہ کی رحمت، سایہ کی اس رحمت کو دیکھتے ہوئے کہ انسان کی جان کی سلامتی بن رہا ہے یہ سایہ، تو انسان اس کو نعمت سمجھتے ہوئے دوسرے شخصیت کو بھی اس سایہ کے ساتھ تعبیر کرتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اگر یہ تعبیرات اگر کوئی آ جائے، مثلا انگلینڈ میں آ جائے کہ جہاں پہ مثلا مانچسٹر میں آ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں خود ویپنگ سٹی ہے، رونے والے، ہر دم بارش ہوتی رہتی ہے، کلاؤڈی ہے، اور برف باران، اب اس مثلا مئی کے اس آخر میں بھی آج بھی آپ ویدر دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے اور اس میں بہت کیا ہے ایک خنکی سی محسوس ہوتی ہے ہر چند گھنٹے کے بعد۔ یہاں پہ وہ تصور، یہاں پہ اگر ایک دن سورج نکل آئے تو لوگ بڑے اس کو عیش ہو جاتی ہے، سورج نکلا ہے تو گیا ایک پوری عید ہو گئی ہے، سورج نکلا ایک پوری سیلیبریشن ہو جاتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہم لندن تھے اور بڑا اچھا ویدر تھا، اور ہر طرف پورے جو ہے نا وہ ایک معاشر کا جو ہے نا وہ ہر ایک لوگ، ظاہر ہے کہ چھٹیاں بھی ہیں اور اس ہفتے میں، اور پھر باہر کا یہ ہے کہ ایک قسم کی جشن کا سما ہو جاتا ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہے اور لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ پارک میں دیکھیں تو بھرے ہوتے ہیں، آپ اس کے بیچ کو دیکھیں تو وہاں پہ مملوء ہوتی ہیں، اور جو ایک سلسلہ ہے اور اپنے جسم کو جو ہے نا وہ تپاتے ہیں، اور اس سے اگر یعنی یہ ہے کہ ان کے لیے وہ سائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مطلب میرا کہنے کا یہ ہے، چونکہ ہر دفعہ ہر دم بادل ہوتے ہیں، ویدر اس قسم کا ہے، وہ گرمی کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، گرمی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ چلے جائیں مثلا گھروں کے اندر تو وہاں کوئی پنکھے تو نہیں لگے ہوتے ہیں، ہر گھر میں پنکھے لگے ہوئے کوئی استعمال ہی نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہاں پہ یہاں پہ اگر کوئی کہے کہ اللہ آپ کے سائے، تو یہاں ان سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، چونکہ یہ بات جو اگر کہا جائے کہ ادام اللہ ظلکم، ایک بڑی شخصیت کو کہا جائے اللہ تمہارے سائے کو، وہ کہے کہ کیا مطلب ہے سائے، ہم تو ہمیشہ دھوپ کی تلاش میں ہیں، اور آپ سایہ تو ہر دم سایہ ہوتا ہے، یہاں پہ اس قدر کلاؤڈز ہیں، اس قدر بادل ہیں، اور اس قدر بارش ہوتی رہتی ہے، اور آپ کیا بات کریں۔ ان کو یہ جو بالخصوص یورپ میں رہنے والے ہیں، انہیں اس کا مفہوم کہ جو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَظِلَّنِي فِي ذَرَاكَ، پروردگار اپنے سائے لطف، اپنے سائے خاص سے تو مجھے اپنے اس سائے خاص میں شامل فرما۔ تو سائے کا ممکن ہے مفہوم جو یہاں یورپ میں بسنے والے ہیں انہیں صحیح معنوں میں اس کو سمجھ نہ آئے، تو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں تاکہ اس بات کو ذہن نشین کیا جائے کہ جتنے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں پیغمبر
اسلام، ائمہ معصومین، اصحاب کرام اور جو نئی کھیپ جو تازہ تازہ مسلمان تھی، وہ سارے کے سارے چونکہ ان ممالک میں تھے کہ جو جہاں پہ ویدر بہت ہی زیادہ گرم ہوا کرتا تھا، ویدر جہاں پہ بہت زیادہ ہاٹ ویدر ہوتا تھا، برننگ ویدر ہوتا تھا. اور یہ تصور کو آپ اسی وجہ سے آپ روایات کو بھی اگر دیکھیں تو ذل کا جو لفظ ہے آپ کو زیادہ ملے گا. اشعار میں چلے جائیں گے تو آپ کو ذل کا جو لفظ ہے وہ زیادہ ملے گا. آپ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تکلم کرتے ہوئے، سخن کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے بڑی شخصیت مد ذلہ العالی ادام اللہ ذلکم، آپ ان کی لکھائیوں میں، آپ ان کے لیٹرز میں. اور یہ ایک بڑی چیز وہاں پہ تصور. اس وجہ سے اس باہر کے بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ائمہ معصومین نے جو ظل کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اس کے جسمانی فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، اس کے ظاہری فائدے ہیں، اس کے باطنی فائدے. انشاءاللہ العزیز اس پہ جو ہے نا وہ گفتگو ہوتی ہے. اور یہی چیز ہے کہ اگر آپ ائمہ معصومین، جس طرح حدیث میں ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف، کہ جنت کیا ہے؟ ان تلواروں کے سائے میں ہے. تو کیا ہے؟ تشویق کرنی تھی، انکریج کرنا تھا کس کو؟ جہاد کو، جہاد کے کانسیپٹ کو. یہاں مثلاً جو سلسلہ ہے ہمیشہ اسلام نے چونکہ اس لفظ کو اتنا بگاڑ دیا گیا ہے اور بدنام کر دیا گیا ہے. جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ہاں جی کلاشنکوف وہاں سے مراد ہے. ایسی بات نہیں ہے. جہاد جو اسلام میں لفظ ہے، جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ہولی اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل آن دا وے آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. خواہ آپ قلم کے ذریعے کرتے ہیں، خواہ آپ دماغ کے ذریعے کرتے ہیں، خواہ آپ زبان کے ذریعے کرتے ہیں، یا آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، ہیومینیٹیرین سروسز ہیں انہیں آپ پرووائڈ کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے جہاد کے زمرے میں آتا ہے. جہاد کا مطلب یہ نہیں، قطعاً یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہر دم انسان آ جائے، ہاں جی ایک جو ہے نا بندوق اس نے اٹھائی ہو، بروٹ اٹھایا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جا رہے ہیں. جس طرح آج کل اس لفظ کو بگاڑ کر اور ان بعض ناسمجھوں نے اور بعض نادانوں نے بجائے اس کے کہ جو اسلام کی تعلیمات تھی علم اور فکر اور تہذیب کی، اس سے ہٹ کر انہوں نے سمجھا کہ ہاں جی جہاد یہی ہے، ایک بندوق اٹھا لو اور کلاشنکوف لے لو اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کرو. یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. اسلام محبت کا مذہب ہے. اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے. اسلام سلو اور پیس پروسپیرٹی کا مذہب ہے. اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام اس چیز کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو کہتا ہے اس کو تم استعمال کرو. اسلام فکر کا مذہب ہے. اسلام دماغ کا مذہب ہے. اسلام مغز کا مذہب ہے. اسلام منطق کا مذہب ہے. اسلام نہیں یہ نہیں ہے. لیکن باہر کا بات یہ ہے کہ یہ جو ذل کا جو لفظ ہے، ذل، حتیٰ کہ اگر آپ حدیث میں دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان معظم کے جو آخری خطبہ ہے اس میں فرماتے ہیں ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، ایک شہر عظیم نے تم پہ سایہ رحمت ڈال دیا ہے. یعنی کیا ہے؟ تشویق کی جا رہی ہے. ذل کے جراب سے کہ وہاں پہ اس قدر اس کا کانسیپٹ عادی عام لوگ عام فہم ہے کہ معصومین نے اس طرح متوجہ کیا. چونکہ یہ جاتے ہیں گھر میں علاقے ہیں، سائے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. جب سائے کا لفظ لوگ اس سے مانوس ہیں، قد اظلکم، یہ کیا ہو گیا ہے؟ شہر عظیم، شہر عظیم نے تم پہ اپنے سایہ رحمت ڈال دیا ہے. آ جاؤ. یعنی کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو تیار رکھو ماہ مبارک رمضان کے لیے. اور یہ مہینے بھی بذات خود پریپریشن کے لیے ہے. پریپیئر کریں انسان اپنے آپ کو ماہ رجب، ماہ شعبان، اور اس بات کی طرف یعنی تشویق کرنے کے لیے ہے، انکریج کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، ایک مفہوم سمجھانے کے لیے ہے. اسی طرح اگر آپ چلے جائیں آخرت کے سلسلے میں بھی تو وہاں پہ بھی ذل کا جو لفظ ہے وہاں پہ اس کو بتایا گیا ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث ہے فرماتے ہیں کہ من اراد ان یظلہ، من اراد ان یظلہ اللہ ظل عرشہ
یوم لا ظل الا ظلہ فلینظر معسرا او لیدع لہ عن حقہ۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے زندگی گزارے، اگر کوئی چاہتا ہے کیا کریں؟ سائے عرش میں زندگی گزارے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ یعنی وہ سایہ عرش ہوا ہے کہ جس وقت کوئی سایہ اور نہیں ہوگا، فقط سایہ لطف پروردگار، سایہ عرش الہی ہوگا۔ اس میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے، سایہ عرش الہی میں اگر کوئی آنا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرے؟ اسے کرنا چاہیے فَلْيَنْظُرْ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا فَلْيُنْظِرْ، تو اسے کیا دیکھنا چاہیے؟ کیا دیکھنا چاہیے؟ مُعْسِرًا، اگر کسی نے آپ کو تنگ دست ہو گیا ہے، آپ کو اس نے پیسہ دینا ہے اور وہ بیچارہ بڑا غریب ہے، تنگ دست ہے، فقیر ہے، اسلام نے کہا ہے کہ تم کیا کرو؟ اسے مہلت دے دو، مہلت دے دو۔ آپ نے پیسہ اسے لینا ہے، پیسہ اس نے دینا ہے، آپ نے لینا ہے، اس نے دینا ہے، لیکن اس میں ابھی گنجائش نہیں ہے پیسہ دینے کی، تمہیں اللہ نے دیا ہوا ہے، تھوڑی مہلت اور دے دو۔ اگر تم سائے عرش الہی میں شامل ہونا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اسے ٹائم دے دو، ٹائم دے دو اسے، کوئی بات نہیں، ہمارا چلیں گزارا چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بندہ خدا مجبور ہے، ابھی مشکل میں ہے، کریڈٹ کرنچ کا دور جا رہا ہے، مسائل ہیں، کیپیٹلزم نے کیا حشر کر دیا ہے اور کس منزل تک پہنچ گیا ہے اس وقت حالات۔ تو یہ جو آج کل مسائل ہیں اس میں اگر چاہتا ہے کوئی کہ سائے عرش پروردگار میں زندگی گزارے، تو اگر اسے کسی سے پیسہ لینا ہے اور وہ تنگ دست ہے، فقیر ہے، اب وہ نہیں دے سکتا، تو اسے چاہیے کہ اسے مہلت دے دے۔ فَلْيُنْظِرْ مُعْسِرًا اَوْ لِيَدَعْ لَهُ عَنْ حَقِّهِ۔ یہ وسعت ہے اسلام کی، اللہ نے کیا عظمت اللہ نے اسلام کو دی، شکر کیا کرو ہمیشہ۔ اللہ نے جیسی اسلام جیسی نعمت ہے ایسی کسی جگہ آپ کو نہیں ملتی ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ ٹیچنگز ہیں اسلام کی۔ آپ نے کسی کا پیسہ لینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے گلے پہ تم ہاتھ رکھ دو۔ اسلام نے کہا اس کے پاس نہیں ہے، اسے مہلت دے دو، اسے مہلت دے دو۔ دوسرا اسلام نے کیا کیا ہے؟ ایک اور اس سے بڑا سٹیپ، یہ کہتے ہیں ابھی تک کہتے ہیں کہ ہاں جی اسلام ایکوالٹی کے وہ ایکوالٹی اسلام تو ایکوالٹی سے بھی اوپر تمہیں سوچ بتاتا ہے، تمہیں سوچ دیتا ہے۔ اسلام برابری کا مذہب نہیں ہے، اسلام برادری کا مذہب ہے، برادری سکھاتا ہے۔ برابری میں پھر بھی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے، برادری میں ہمیشہ سیکریفائز ہوا کرتا ہے، ہمیشہ ایثار ہوتا ہے، ہمیشہ فداکاری ہوا کرتی ہے۔ برادری سکھاتا ہے، اخوت سکھاتا ہے، تمہیں دین تمہیں اخوت سکھاتا ہے۔ برابری سے اوپر کانسیپٹ اسلام نے دیا ہے، وہ برادری کا دیا ہے، برادر بنایا ہے۔ ہر مومن ایک دوسرے کا مومن کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم قرار دیا گیا۔ یہ اسلام کی خوبیاں ہیں۔ چونکہ ہم لوگ ان خوبیوں کو لیتے نہیں ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں، جو اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ نہیں، سیکریفائز۔ فرمایا کہ اگر کوئی تم نے لینا ہے نا کسی سے پیسہ اور وہ فقیر ہے، تو پھر کیا کرو تم؟ اسے مہلت دے دو۔ دوسرا کیا ہے؟ مہلت دوسری اس سے بڑھ کر او لیدع لہ عن حقہ، یا اس سے بڑھ کر تم کیا کرو؟ اسے معاف کر دو۔ یار ہمارے ہاں تو چل رہا ہے، اللہ تمہیں بھی اور دے، تیرے صدقے میں تمہیں کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، معاف کر دیا۔ تم قریب ہو گئے، کوئی بات نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کے حالات آتے رہتے ہیں، انسان کے حالات آتے رہتے ہیں۔ ویسے نہیں، یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو انسان دے اسے
forgiveness کی منزل پر آ جائے, معافی کی منزل پر آ جائے, انسان دوسرے مسلمان کو معاف کر دے اور کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے ہی دیا, میں تو کوئی گھر سے تھوڑا نہیں, تو ہی نہیں دیا نظارہ چیز ہے, ساری نعمت تو تیری طرف سے, میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو معاف کر دیا ہے. اس سے میں نے لینا تھا, فرض کیا 200 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ, یہ جتنے بھی ہیں, میں نے کیا کر دیا ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا تیری رضا کی خاطر. اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, اس کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کے فیملی لائف ہے اس کی. اگر میں بھی اس کے اوپر ایک برڈن بنا دوں, میں بھی اس کے اوپر ایک بوجھ بنا دوں, اور میں بھی اس کو نہیں, اسلام کہتا ہے تمہیں اللہ نے دے دیا ہے, اور یہ چھوٹے چھوٹے جو رقم تم چاہتے ہو کہ اس سے کیا ہو جائے گا, تم غریب کو اس کے گلا دبا کے تم چاہتے ہو کہ تم سکون حاصل کر لو گے, نہیں, تمہیں اللہ نے دیا ہوا, تم اسے مہلت دے دو اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ اسلام کی تعلیمات, پیغمبر اسلام کی تعلیمات, پیغمبر رحمت کی یہ تعلیمات ہے. نہیں ہے کہ ہر روز وہاں پہ آدمی بھیج دو, یا یہ ہے اسے ٹیلی فون کرو, ہاں جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا, ہاں جی پلیز یہ کرو. آج کل تو نیا طریقہ ٹیکس بھیج دو اس کو. اسلام نے یہ کیا ہے تاکہ یہ جب آپ کرو گے, اس فقیر کی دعا آپ کو آپ کے پورے گھر کو 4 چاند لگا دے گی. اور کچھ نہیں کر سکتے ہو, اسے کہہ دو ٹائم دے دو, مہلت دے دو, کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. ابھی حالات آتے رہتے ہیں, بدلتے رہتے ہیں, ان حالات میں انسان کو سیکریفائز کرنے کی ضرورت ہے, فداکاری کی ضرورت ہے, مسائل ہو جاتے ہیں. جی ایسی کوئی بات. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں لندن سے بات کر رہی ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں, فاطمہ. جی ہماری سے فاطمہ لندن سے. جی بولیں. ہیلو, جی فرمائیے. ہاں میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا سید خاتون لیڈی کسی غیر سید شیعہ سے نکاح یا متع کر سکتی ہے؟ جی سید خاتون شیعہ مرد سے, نیک پاکیزہ مرد سے نکاح یا متع کر سکتی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, آپ کا سوال آ گیا, میں نے سمجھ لیا آپ کا سوال. انشاءاللہ العزیز سوال کی باری آ جائے گی جواب کی, تو پھر اس وقت انشاءاللہ بتا دی جائے گی. تو یہ ہے کہ دیکھیں 2 چیزیں کہا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے, اگر کوئی فقیر ہے, پاورٹی میں گرفتار ہے, تو تمہیں چاہیے کہ اسے مہلت دے دیں. دوسرا یہ ہے کہ اسے اگر تجھے اللہ نے ہمت دی ہے, اللہ نے اگر تجھے وہ منزل دی ہے ایثار کی, قربانی کی, تو تم کیا کرو, تم اسے معاف کر دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہاں میں مسز جزی بات کر رہی ہوں, میں نے سوال پوچھنا تھا. جی فرمائیے. جی ہاں میں نے پوچھنا یہ تھا کہ نا یہ مختلف جگہ اکثر عالم دین استعمال کرتے ہیں کہ فاسق و فاجر یا ظالم, تو کیا آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کس شخص کو فاسق و فاجر کہتے ہیں اور ظالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا میں نے ایک یہ چیز پوچھنی تھی کہ اگر کوئی شخص جس کو پتا ہے, جس کے بارے میں پتا ہے کہ شراب پیتا ہے وہ مطلب مومن ہے لیکن وہ شراب پیتا ہے, تو اس کے ساتھ کس حد تک تعلقات رکھنے چاہیے؟ شکریہ. جی پھر یہ ہے کہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو. جی السلام علیکم. مطلب پوچھنا. آپ کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ عابد بات کر رہا ہوں پاکستان سے. عامر بھائی بول رہے ہیں, کس جگہ پاکستان سے بول رہے ہیں؟ یہ پوچھنا تھا کہ جو یہ گستاخ اہل بیت ہوتے ہیں, جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, جو نبی کے بارے میں جو گستاخیاں کرتے ہیں, کیا یہ واجب القتل ہے؟ ان کو ان کو قتل کرنا چاہیے جو سے یہ یا رسول اللہ نہیں کہتے اور جلتے ہیں ان سے دیوبندی وہابی, ان کو یہ واجب القتل ہے؟
ان کو بتانے بارے میں. جی ٹھیک ہے. آج بڑے خطرناک سوال آ رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبدالعزیز بات کر رہا ہوں سر، سعودی عرب جدہ سے. ڈاکٹر صاحب عبدالعزیز بول رہے ہیں، سعودی ریاض سے بول رہے ہیں. جی خیریت سر؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، شکر مالک. جی فرمائیے. سر میں نے پہلے آپ سے ریکویسٹ کی تھی. بولیے. ہلو جی میں سن رہا ہوں. آپ سے ریکویسٹ کی تھی، وہ میں مقروض ہو گیا تھا، میرا قرض نہیں اتر رہا تھا. آپ نے ایک وظیفہ بتایا، وہ بھی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن کوئی مسئلہ بھی میرا حل نہیں ہو رہا. پلیز کوئی اچھا سا طریقہ بتائیں. دعا تو میں نے بتائی تھی نا، آپ شروع کیا نہیں کی ہے آپ نے؟ جی سر میں نے وہ شروع کی رکھی ہے. شروع کیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ کام ہو جائے گا جلدی. اس کو جاری رکھیں. سر یا علی مدد. جی مولا علی مدد انشاءاللہ جاری رکھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بات یہ ہے کہ دیکھیں، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ظل اللہ سبحانہ فی الآخرۃ مبذول بمن عطاءہ فی الدنیا. اللہ کے سائے میں کون آئے گا؟ سائے کا مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہے. اللہ کے سائے میں کون آئے گا؟ اللہ کے سائے میں وہی آئے گا جو دنیا میں اس کی اطاعت کرتا ہے. دنیا میں اللہ کی اطاعت کرنے والا سائے پروردگار میں آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. یہ بتاؤ کہ جو آپ کون بول رہے ہیں؟ یہ واجب القطع نہیں یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کون بول رہے ہیں؟ بتاؤ. ہاں آپ بھی بتاؤ نا کون بول رہے ہو یار. دیوبند. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسرے فرقے کے گستاخ ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ مجھے آپ کی کوئی سوال کی جو ہے نا وہ سمجھ نہیں ہے، اور آپ ٹی وی سے سنیں. آپ بلکہ مجھ سے بات کریں، ٹی وی کا والیوم بند کریں، اس کے بعد ٹیلی فون سے سنیں. ایکو پیدا ہو رہی ہے، ڈسٹربنس ہے. یعنی بامفہوم سوال کریں کچھ انشاءاللہ ضرور. اگلے کالر دے دیں مجھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے؟ جی ہاں جی میرا نام بشیر احمد جوہری جی کون جنگل سے بول رہا ہوں. جی چوہری صاحب کیا حال ہے؟ سلام عرض کرنا ہے. ماشاء اللہ. جی خیریت تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جوہری صاحب، بہت شکریہ. جی ابھی ہم کال نہیں لیں گے. کال چونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد مجھے تھوڑا سا ڈسکشن کو بھی آگے بڑھانا ہے. ہم نے 5-6 کال لے لی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے متعلق جواب بھی ہم عرض کریں. دیکھیں کہ جو سائے کا مفہوم ہے، مفہوم سایہ، کہتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے رحمت کے طور پر، نعمت الہی کے طور پر اس کو بتایا. بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کا آپ خلاصہ اگر اس بات کو کریں تو یہ ہے کہ جو سایہ ہے جسمانی اعتبار کے ساتھ، روحانی اعتبار کے ساتھ، مادی اعتبار کے ساتھ، معنوی اعتبار کے ساتھ کیا ہے، اس کا بہت زیادہ فوائد ہیں کہ جس کی وجہ سے ائمہ معصومین نے اس کو سائے کے ساتھ وَأَظِلَّنِي فِي ذِرَاكَ. لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ ہر سایہ نہیں مراد لیا ہے امام معصوم نے. وَأَظِلَّنِي فِي ذِرَاكَ یعنی کیا ہے کہ اس میں شرط لگا دی ہے امام نے کہ سایہ وہ اہم ہے،
اس سائے کی درخواست کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ جس میں ذرا بالفتح کہا گیا، یعنی ذرا نہیں، ذرا کس کو کہتے ہیں؟ ذرا کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے دوسری چیز کو ڈھانپا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ذرا۔ یعنی کیا ہے؟ کسی دوسری چیز جو مادی چیزیں ان کے ذریعے نہیں تو مجھے اپنے سائے رحمت میں لے لے، بلکہ اپنے وجود اقدس سے، فیض مطلق سے تو مجھے اپنے سائے میں لے لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو سایہ منتسب ہے، انتساب جس کا ذات پروردگار کے ساتھ ہے، اس سائے کی بات ہو رہی ہے، نہ ہر سائے کی بات ہے۔ سایہ وہ کہ جو رحمت پروردگار کے ساتھ، جو رحمت پروردگار میں شامل ہو، وہ ہے جو منتسب ہو، انتساب جس کا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اس کی طرف ہے، ذات اقدس کے ساتھ جس کا انتساب ہے، وہ سایہ مجھے چاہیے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ اس بات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کو اپنے سائے رحمت میں لیتا ہے، دنیا میں کیا ہے؟ دو طریقے ہیں۔ یا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی ہیں اللہ کی رحمت میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو اللہ نے کچھ وسیلے بنائے ہوئے ہیں، کچھ اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، ان کے ذریعے کام سارے اللہ ہی کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب بعض کی فکریں جو ٹہڑی ہوئی ہیں وہ اس بنیاد کے اوپر ہے، میں ابھی جو کہہ رہا ہوں اس کو چونکہ اگر صحیح طریقے سے انسان سمجھ کو استعمال نہ کرے، فہم و ادراک کو استعمال نہ کرے، تو انسان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں یہ پورا عالم چل رہا ہے، پوری کائنات چل رہی ہے، یہ پورا کزمولوجیکل سسٹم ہے، انٹولوجیکل سسٹم ہے، یہ پورا نظام کائنات ہے، اس کو کون چلا رہا ہے؟ اس کو اللہ چلا رہا ہے۔ اللہ چلا رہا ہے، ڈائریکٹ آ کر چلا رہا ہے، یا وسیلے اس نے پیدا کیے ہیں، وسائل اس نے پیدا کیے ہیں، ریسورسز اس نے پیدا کیے ہیں، کچھ اسباب، مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، وہ اسباب کو پیدا کرنے والی وہی ذات ہے۔ لیکن کیا ہے کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، وسائل پیدا کیے ہیں، مثلا رزق کون دیتا ہے؟ رزق اللہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، نو ون ایلس، وہی رازق ہے۔ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کیا ہے کہ وسائل کے ذریعے اس نے رزق دیا ہے نا۔ یہ جو فیض رزق ہے کس طرح آپ کو دیا؟ کوئی کرتا ہے، کام کرتا ہے، کاج کرتا ہے، وہاں پہ جا کر کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت کرتا ہے، دانے اگاتا ہے، دانے پھینکتا ہے، زمین فصلیں آباد ہوا کرتی ہیں، کس کے ذریعے ہیں؟ وہاں پہ جاتا ہے انسان، کھیتی باڑی کو وسائل پیدا کیے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیکن رازق کون ہے؟ رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ شافی مطلق کون ہے؟ شافی مطلق کون ہے؟ کون شفا دیتا ہے انسان کو؟ شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات دیتی، لیکن وسائل اللہ نے بنا دی۔ اگر کوئی بیمار ہے، چپ کر کے گھر بیٹھ جائے بستر کو، ہاں یا اللہ تو شافی ہے، لہٰذا تو بس ابھی آ کر جو ہے نا وہ یا ٹیکے مجھے چاہیے، انجیکشن چاہیے، ٹیبلٹ چاہیے، کیپسول چاہیے، کسی کا آپریشن چاہیے، یا اللہ تو آج اس طرح تھوڑا ہے۔ اللہ نے وسائل پیدا کیے ہیں۔ اگر تم بیمار ہو گئے، جاؤ ڈاکٹر کے پاس، جاؤ تم طبیب کے پاس، جاؤ تم کنسلٹنٹ کے پاس، جاؤ تم۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ نہیں، اگر آپ کو رزق چاہیے جا کے باہر کام کرنا پڑے گا، کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے۔ اللہ نے یہ سارے اتنا پورا نظام کس کے لیے بنایا ہے؟ سارا یہ اتنے اسباب اور اتنے وسائل کس لیے اس نے فراہم کیے؟ اگر کسی کو علم چاہیے، فرض کی علم چاہیے تو گھر میں چوکھٹ پہ بیٹھنے سے، چارپائی پہ بیٹھنے سے، صوفے پہ بیٹھنے سے، قالین پہ بیٹھنے سے اسے علم نہیں آ جاتا ہے۔ اسے کہاں پہ جانا ہے؟ اسے استاد کے پاس جانا ہے، جا کے وہ الف با سکھائے گا، ABC سکھائے گا، اس کے بعد اسے طریقے اسے پتہ ہے استاد کو پڑھانے کے، وہ اسے ایک تصویریں دکھا کے، لیٹر بنا کے اسے تعلیم دے دے گا۔ یعنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو اسباب اور وسائل اس نے فراہم کیے ہیں اپنے فیض کو جاری کرنے کے لیے،
ان اسباب اور وسائل سے اللہ کیا کر دے؟ تعلیمی نظام اس نے اس طرح کی. انسان خود اس دنیا میں بھی آیا ہے تو اسی طرح تھوڑا ہے، اس کے لیے بھی والدین کو وسیلہ بنے ہیں نا. والدین انسان جو بھی آیا ہے جتنا بڑا بھی بن جائے، لیکن اس کے لیے جو وسیلہ بنا ہے، وسیلہ کون بنا ہے؟ اس کی وجود کے لیے وسیلہ بنے والدین، اس کے علم کے لیے وسیلہ بنے استاد، اس کے رزق کے لیے وسیلہ بنے مختلف فیکٹریز، مختلف باس، مختلف جو کام کاج والے طریقے. تو وسیلے کیا ہیں؟ وسیلوں کو تو کوئی خدا نہیں کہتا. والدین کو کوئی خدا کہتا ہے؟ معلم کو کوئی خدا کہتا ہے؟ اور ٹیچر کو کوئی خدا کہتا ہے؟ استاد کو کوئی خدا کہتا ہے؟ کمپنی کا جو ہے باس ہے اور وہاں پہ وہ ڈائریکٹر ہے، اس کو چلا رہا ہے، یا مثلا جو ہے نا وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے ایک استاد، اس کو تو کوئی خدا تو تھوڑا کہتے ہیں وہاں پہ. خدا نہیں. یہ کیا ہیں؟ وسیلے ہیں. ان کو کیا ہیں؟ اسباب ہیں. اور اسباب کے ذریعے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں طرف سے نسبت دی. مثلا پیغمبر اسلام کے سلسلے میں ایک دفعہ تو یہ کہا، سارے انبیاء کے سلسلے میں فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے جتنے رسول ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. سارے رسولوں کی ہم مدد کرتے ہیں. پھر آپ دوسری دیکھیں، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. هُوَ الَّذِي پیغمبر اسلام کے بارے میں ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اس نے اپنی نصرت خاص کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے. پیغمبر اسلام کے بارے ایک تو یہ نہیں کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ذریعے مدد کرائی، مومنین کے ذریعے مدد کرائی. اچھا اس میں جو ہے نا کون سا وہ شرک آ گیا ہے، کون سی بدعت ہو گئی ہے، کون سی قرآن کو نہیں پڑھا ہے پیغمبر اسلام؟ یہ قرآن نہیں ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ذات ہے. یعنی ایک تو یہ ہے، ایک ایسا یعنی نصرت و فیض، جو نصرت الہی ہے اسے اپنی ذات کے ساتھ، یعنی یہ کیا ہے؟ مخصوص جو نصرت ہے، مدد ہے، ہیلپ ہے، اسسٹنس ہے، ایڈ ہے، یہ جو مدد اللہ سبحانہ وتعالی خاص الخاص ہے آپ کے لیے. اور اللہ نے آپ کی سپورٹ کے لیے بھی مومنین کو، ائمہ معصومین بذات خود، یہ اصحاب آئے، انہوں نے مدد کی. آپ دیکھیں کہ بدر سے لے کر جو ہے نا وہ سلسلہ شروع ہوا، سپورٹ نہیں کرتے رہے. آج ان کی سارے مسلمان ان کی قدردانی کرتے ہیں. جن جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کی، جن جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی سپورٹ کی ہے، آج بھی زمانہ انہیں یاد کرتا ہے. اور اس میں کسی قسم کو کوئی شرک کی بات نہیں ہو رہی ہے، شرک کی بات نہیں ہے. ہاں جی ایک انسان ہوا بنا لے اور کہے کہ ہاں جی اس کے علاوہ جتنے ہیں اللہ کی مدد کے، بابا وہ اللہ ہی کی مدد ہے. مومنین بذات خود مدد الہی ہیں، اس کو آپ اس سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. استاد اگر کسی کو پڑھانا لکھنا سکھاتا ہے، وہ اصل میں تعلیم الہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے. کیونکہ ہم نہیں سمجھتے ہیں اصل میں کیا ہے، رازق مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، شافی مطلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، سارے مسبب الاسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کہ اللہ جتنا یہ نظام کرتا ہے اسباب و وسائل کے ذریعے. اسباب و وسائل، اگر کسی نے کوئی گناہ ہو گیا ہے، کسی سے نعوذ باللہ، کسی سے کوئی خطا ہو گئی ہے، کسی کا کوئی جرم ہو گیا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو گیا ہے، اس نے ظلم کر لیے کسی پر، اس کا طریقہ کیا؟ اللہ نے کون سا جو ہے نا وہ وسیلہ بنایا اس کے لیے، کون سا سبب بنایا اس کے لیے؟ بات میری یہاں پہ ہے، وہ پہلے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا. اللہ نے اس کے لیے دو طرح کے سے وسیلے بنا دیے ہیں. اللہ چاہتا ہے بندے کو معاف کرے. اللہ نے اپنی معافی کا پہلا وسیلہ بنایا ہے توبہ. تم آ جاؤ توبہ کرو، اقرار کرو، توبہ کرو، تم آ جاؤ توبہ کرو، میں تمہیں معاف کر لوں. پہلی چیز یہ ہے، یعنی کیا ہے؟ فرم ریپینٹنس کے انسان منزل پر آ جائے، یعنی توبۃ نصوحہ کی منزل پر. میں یا اللہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی، یہ مجھ سے ہو گیا تھا، میں آپ قصوروار اپنے آپ کو ٹھہراتے ہوئے تجھ سے معافی چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی. ایک تو توبہ ہوگی. جب انسان توبہ کی منزل پر آتا ہے، اللہ اس کے جو گناہ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اس جو صفحے، اس کے گناہ نامہ تھا اس سے مٹا دیا، اس نے گناہ کو بالکل جو ہے نا صاف کر دیا، اس نے ریموو کر دیا. ایک تو یہ.
اسی وجہ سے فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لا شفیع انجح من التوبہ، یعنی ایک گناہگار کے لیے بہترین اگر کوئی نجات کا سامان ہے اس سے بڑھ کر، توبہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. یعنی کہ یہ بھی تو وسیلہ ہے نا، یہ بھی تو وسیلہ ہے. انسان توبہ کرتا ہے، وسیلہ بنایا اللہ نے. ایک سے اگر کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے، گناہ سرزد ہو گیا، معصیت سرزد ہو گئی، عصیان ہو گیا ہے، نافرمانی اس سے ہو گئی ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ وسیلہ بنا دیا. وسیلہ بنے، جس طرح تعلیم کے لیے وسیلہ ہے، جس طرح شفا کے لیے وسیلہ ہے، جس طرح رزق کے لیے وسیلہ ہے، اسی طرح اللہ نے اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی اللہ نے وسیلہ بنا دیا. پہلا وسیلہ کیا ہے؟ توبہ کرے انسان، توبہ کر لی. دوسرا وسیلہ بھی ہے. دوسرا وسیلہ کیا ہے؟ دوسرا وسیلہ ہے خود شفاعت معصومین، انبیاء و رسول، قرآن مجید، علماء و شہداء، در عصمت کے پروردہ، وہ آتے ہیں، وہ شفاعت کرتے ہیں. یعنی ادھر سے توبہ کی اگر تھوڑی بہت خامی رہ گئی ہے، یہ قیامت کا فرض توبہ کی، اس کے بعد جو ہے نا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، عالم برزخ میں اگرچہ وہ بڑے بڑوں کی شفاعت ہوگی، ہر ایک کی شفاعت وہاں پہ نہیں ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نا شفاعت، اگر فرض کے کسی نے اتنے گناہ عالم برزخ بھی میں نہیں دھلے ہیں تو اس کے لیے شفاعت کا ایک سلسلہ، چونکہ اس کی حد بندی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے ساتھ اگر حد بندی ملتی ہے اس کی ضرور جو ہے نا شفاعت ہوگی. شفاعت بھی اللہ کی مغفرت کا ایک ذریعہ ہے. اب جو ذل اللہ جہاں پہ کہا گیا، دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی کا جو سایہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو سایہ انسان آ رہا ہے اللہ کے غفران میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے سایہ رحمت میں، اس کا سایہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ اس پہ سایہ کرتا ہے، ڈائریکٹ اپنا لطف اور ڈائریکٹ اپنا فیض. یہاں یہ ہے کہ وہ بھی وسیلوں کے ذریعے ہوتا ہے. مثلا اگر اس نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی فقیر کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کسی یتیم پروری، کسی یتیم کی مدد کر دی، اس کی تعلیم کا اس نے انتظام کر دیا، تو کیا ہے؟ اللہ اس کے ذریعے بھی اسے اپنے سائے لطف میں لے لیتا ہے. سائے لطف میں جب لیتا ہے اس کا، یعنی ایک یہ ہے کہ الگ سے اس نے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ اس کی مدد کر رہا ہے، اپنے سائے میں لے رہا ہے. ایک طرف یہ کہ ڈائریکٹ اپنے رضوان کے تحت. امام علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا تعلق رضوان پروردگار سے ہے کہ اللہ کا جو ڈائریکٹ رضوان ہے، جو جنت سے بھی اوپر مقام ہے، جنت سے بھی اوپر مقام ہے، جنت عدن سے بھی، اس کو کہتے ہیں رضوان. یعنی امام علیہ السلام کی جو دعا ہے، یعنی سائے رحمت الہی کے جو خاص الخیاس تیرے فیض اور تیری رحمت اور تیرے رضوان کے سائے میں ہے، اس کی درخواست امام علیہ السلام نے کی ہے. کہ جس طرح فرمایا کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. یعنی اللہ نے مومنین مومنات سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں ہم جگہ دیں گے کہ جس کے ہاں نہریں رواں ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان کے لیے بڑے اچھے بہترین ان کے لیے سکونت کی جگہ ہے کہ جہاں پہ وہ جنت عدن میں رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَرِضْوَانُ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. اس سے اوپر ہے بھی اللہ کا رضوان کہ جہاں پہ سوائے یاد پروردگار کے اور کچھ نہیں ہونے چاہیے. فرمایا کہ ذالک هو الفوز العظیم. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے، رضوان پروردگار میں انسان شامل ہو جائے. اور اسی وجہ سے جنت عدن وہ مقام الہی ہے کہ جہاں پہ روایت میں یہ ہے کہ عدن دار اللہ التی لم ترہ عین ولم تخطر علی قلب بشر. رضوان، یہ جو جنت عدن ہے وہ جگہ ہے، وہ دار پروردگار ہے کہ جسے نہ کوئی انسان دیکھ سکتا ہے، یہ نہ کسی انسان نے دیکھا ہے اب تک، نہ کسی قلب بشر میں اس کا رسوخ ہوا ہے. لا یسکنھا غیر ثلاث. اس میں فقط 3 لوگ آ کے ٹھہریں گے جنت عدن میں، نبیین و صدیقین و شہداء. یہ وہ ہیں
کہ جو جنت عدن میں. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ جو دعا کی ہے کہ وہ اَدِلَّنِی فِی دَرَاک، پروردگار تو اپنے سائے میں قرار دے، اور وہ سایہ کہ جو فقط اور فقط جس کی نسبت تیری ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نہ اور دوسرے وسیلوں کے ساتھ، فقط اور فقط تیری ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی کیا ہے کہ تو ہمیشہ اپنے سائے لطف اور رضوان، اپنی ذات کے رضوان میں تو ہمیں شامل فرما. دوسرا جو جملہ ہے وَجَلِّلْنِی رِضَاک، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آفٹر دا پروگرام وہ پروگرام ہوں گے انشاءاللہ العزیز عالم برزخ کے، پھر آپ کی خدمت میں یہیں سے شروع کر دیا جائے گا اگلا پروگرام. اگرچہ یہ 120 سے زیادہ اس پہ پروگرامز ہو چکے ہیں، خود جو ریکارڈ یہاں پہ ہیں اس مکارم اخلاق کے سلسلے میں غالباً 150 کے قریب. تو باہر کیف انشاءاللہ العزیز اس سلسلے کو ہم پھر کنٹینیو کریں گے. اگلے اس سیشن جو ہمارا ہوگا وہ عالم برزخ، جس پہ بہت زیادہ کالز بھی کی گئیں اور ہمیں ریکویسٹ بھی کی گئی، اور پھر ایڈوائزری بورڈ نے بھی ہمیں کہا کہ نہیں آپ اس پہ پروگرام ضرور جو ہے دیکھیں. تو بتوفیق اللہ باللہ ہم اگلے پروگرام جو ہوگا پھر عالم برزخی پہ ہوگا، اور جب وہ کمپلیٹ انشاءاللہ ہوگا تو پھر یہ مکارم اخلاق کا جو تتمہ ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. جہاں تک ہماری سسٹر نے فون کیا ہے شادی کے سلسلے میں، دیکھیں جو بعض مسائل ہیں اس میں اگر آپ لوگ اپنے مجتہد کی طرف جن کی آپ تقلید کر رہی ہیں ان سے رجوع کریں تو یہ نکاح کا مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا. ہماری سسٹر جو مسز زیدی ہیں انہوں نے فاسق اور فاجر، دیکھیں یہ الگ الگ ٹرمز ہیں، اس کو اگر آپ نے پورے طریقے سے سمجھنا ہے تو ہماری کتاب جو ہے گناہوں کے اثرات، اس میں ہم نے 14 جو کیٹیگرائز کیے ہیں، ہر گناہ کے الگ الگ جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اور انہیں سیئہ کیوں کہا جاتا ہے، خطیہ کیوں کہا جاتا ہے، ذنب کیوں کہا جاتا ہے، فسق کیوں کہا جاتا ہے. تو اس میں ایک جو تھارولی ڈسکشن اس میں موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیے گا تاکہ یہ جو مسائل ہیں. اسی طرح فسق و فجور، یعنی جب انسان گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرے تو وہ اس میں فسق میں شامل ہو جاتا ہے. اور ظلم جو ہے نا اس کی بذات خود کیٹیگریز ہیں. بعض اوقات انسان خود اپنے یعنی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ گویا اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. اگر کسی دوسرے کی حق تلفی کرے تو یہ بھی اسے ظلم کہا جائے گا. البتہ بعض اوقات ظلم کیا ہوتا ہے لنفس ہی ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا وہ ظلم لغیری ہے. اس کتاب پڑھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں مزید جو ہے نا معلومات ہو جائیں گی. اور شراب کی جہاں تک بات ہے، یہ بھی ہم نے اس میں کافی اس پہ بھی ڈسکشن کیا ہے کہ اس کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے. اگر اس کی وجہ سے اگر ہدایت کی غرض سے اس کے ساتھ تعلقات ہیں دیٹس اوکے. اگر ویسے ہی ہے گپ شپ لگانے کے لیے، وہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اسے اوائڈ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اس کے جو انفلوئنس ہے وہ آپ کی ذات پہ بھی آئے، اور یہ انفلوئنس جو بالخصوص دوستی والا ہوتا ہے یہ بہت جلدی انسان پہ افیکٹ بھی کرتا ہے. اب وہ لوگ کہ جو اہل دانش ہیں، اہل فکر ہیں، اہل تبلیغ ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو موعظہ کریں. اسلام کیا ہے کہ گناہگار کا جو ہے اس کا مخالف نہیں ہے، گناہ کا مخالف ہے کہ گناہ کو دور کیا جائے اس معاشرے سے، گناہگار کے قریب ہی جا کر. لیکن یہ اہل فن کا کام ہے، مبلغین اور مصلحین، اور بالخصوص جو ریفارمرز ہیں، مشنریز ہیں، مصلح ہیں، مبلغ ہیں، ان کا کام ہے کہ انہیں بتایا جائے اس کے جو ایفیکٹس ہیں. اس کتاب میں آپ کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ شراب کے انسان کی زندگی پہ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، کیا کیا دنیا میں انسان نقصان اٹھاتا ہے، کیا کیا آخرت میں انسان نقصان اٹھاتا ہے. اس میں تقریباً 20 سے زیادہ گناہوں کے اثرات ہیں. اس کو اچھی ہے، یعنی بالخصوص سادہ بھی ہے، عام فہم بھی ہے اس کو پڑھنے میں. ہمارے بھائی نے عامر نے پاکستان سے فون کیا، اور دونوں میرے خیال میں ایک اور 5ویں قسم کی کال تھی، وہ بھی یہی اسی قسم کے جو ہے نا وہ کویشچن کے، یعنی کسی کو اسلام نے اختیار نہیں دیا کہ قتل کسی کی جان جو ہے نا وہ لے لی جائے، خون کر دیا جائے اسلام کو بغیر کسی اس کے. یہ آپ لوگوں کا جنرل پبلک کا یہ کام نہیں ہوتا ہے، یہ جوڈیشری کا کام ہوتا ہے. جو اہل حکم والے ہیں،
حکم والے ہیں، یہ ان کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا، جنرل پبلک کا کام نہیں ہوتا کہ کسی کو اسی طرح ہاں جی فلاں جو ہے نا وہ نہیں مانتا، تو آپ اس طرح اگر ہر ایک شروع کر دے کہ ہاں جی میرے ذہن کے مطابق فلاں جو ہے نا وہ اس طرح کو ساخت، تو اس طرح گڑبڑ ہو جائے گی، پورا نظام حرج مرج لازم آ جائے گا، پورا ایک سسٹم ختم ہو جائے گا۔ یہ مکتب اہل بیت کا کام نہیں ہے، یہ ناصبیوں اور خارجیوں کا کام ہے کہ جو بھی آتا رہے اس کا خون کر دو۔ اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے یہ قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ آئیں، ہاں البتہ وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے، جنرل پبلک کا یہ کام نہیں ہے کہ اس قسم کے فیصلے کر دیے کہ یہ واجب القتل ہے، یہ واجب القتل نہیں ہے۔ اس کا جو فیصلہ ہے جو شریعت میں بھی واجب القتل جس کو کہا گیا ہے اس کا بھی جوڈیشری جو ہے نا اس کا فیصلہ کرتی ہے، جج کا کام ہوتا ہے۔ اسلامی ایک جو رولز ہیں ریگولیشنز ہیں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے عزیز عبداللہ عزیز نے سعودیہ سے فون کیا ہے کہ مقروض میں انہوں نے بتا دیا تھا پچھلے ہفتے، وہ جو سورہ طلاق کی ہے آیت نمبر 3 ہے، اور اس کو آپ صبح کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں تو اس کے بڑے فوائد ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو ہے نا قدر تک اس کو آیت کو پورا پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے قرضے کی مسائل، آپ کا رزق زیادہ ہو جائے گا، آپ دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور اس کے علاوہ جو بیماریاں لاچاریاں اس سے بھی آپ محفوظ رہیں۔ 4 اس میں مولا نے بتائے ہیں، 3 تو مجھے بھی میں نے بتا دیے ہیں، اور چوتھا غالباً مجھے یاد نہیں ہے۔ تو یہ 4 جو اس کے فائدے ہیں اس آیت کو صبح کی نماز کے بعد پڑھنے سے، پہلا یہ ہے کہ آپ کا رزق زیادہ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پریشانیاں یہ جو وہ ختم ہو جائیں گی، تیسرا یہ ہے کہ جو ظالم اور جابر ڈکٹیٹر ہے اس کے شر سے جو ہے نا آپ محفوظ رہیں گے، اور پھر آپ کو بیماریاں لاچاریاں بھی نہیں رہیں گی۔ تو یہ اس کے جو 4 ہیں اس کے فائدے ہیں، اس کو پڑھیں۔ ہمارے بشیر احمد چودھری صاحب نے سلام کے لیے، اللہ پاک انہیں سلامتی دے اور ہماری طرف سے بھی بہت بہت سلام ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سپاہ یزید سے انہیں محفوظ فرما۔ پروردگار وہ لوگ کہ جو انسانوں کا خون کر رہے ہیں، مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور کو نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔